بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب حق الجار والوصیۃ بہ، یعنی پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ اس باب کے تحت وہ احادیث لے کر آئیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہوں گے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان سب کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے باب کے تحت وہ قرآن پاک کی آیات لے کر آتے ہیں جن کا تعلق اس باب سے ہو، اور اس کے بعد احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں، محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور ساتھ بیٹھنے والے ساتھی اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہو، سب کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیں اس آیت میں احسان کا لفظ آیا، یعنی ان سب کے ساتھ بھلا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ یہ پڑوسیوں کے جو نام لیے گئے، تو اس سے اس باب کے ساتھ اس کا ربط پیدا ہو گیا، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ اب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل علیہ السلام یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے، یعنی دونوں روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق ہمیشہ ہی مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے۔ تو اس میں جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما زالا، یعنی ہمیشہ وصیت کرتے رہے، تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت جبرائیل چونکہ اللہ کا حکم لے کر آتے تھے، تو اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم آیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پڑوسی کے بارے میں بار بار اللہ کی طرف سے اتنے احکام آئے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اب اس کو وارث ہی بنا دیں گے، یعنی ہر طرح سے ان کا خیال کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں پڑوسی کا لفظ عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوصینی بالجار، یعنی مجھے ہمسائے کے بارے میں وصیت کی۔ اس میں چاہے مسلمان ہمسایہ ہو یا کافر، ہر کسی کے ساتھ ہم نے بھلا سلوک ہی کرنا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، تو انہوں نے غلام کو بار بار تاکید کی کہ یہودی پڑوسی کو بھی دو، یعنی پڑوسی کو دینے کا جو اجر ہے اس میں یہ نہیں کہ اگر ہم غیر مسلم پڑوسی کو دیں تو ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پر پڑوسی کا لفظ عام ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کسی کے ساتھ اگر بھلا کریں گے تو ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقہ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ وفی روایت لہ عن ابی ذر قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی اذا طبخت مرقا فاکثر ماءه ثم انظر اہل بیت من جیرانک
فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ایک روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں کے اہل بیت کا خیال کرو اور ان کو اس سے اچھے انداز کے ساتھ دیا کرو۔ دیکھیں اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو ہدایات فرمائی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کو تحفے تحائف دینا بھی مسنون ہے۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کو تحفے تحائف دیے جائیں تو پھر تحفے نہ بھی دیے جائیں تو جو کچھ ہمارے گھر میں پکتا ہے اس میں کچھ پانی ڈال کے اس چیز کو زیادہ کر لے تاکہ اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دے سکے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ البوائق الغوائل والشرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ بوائق بمعنی ہلاکتیں اور شرارتیں وغیرہ۔ دیکھیں اس حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، اس میں پڑوسیوں کا ادنا حق بیان کیا۔ اعلیٰ حقوق تو کئی دوسری حدیث میں بیان ہوئے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ حدیث میں بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے، یعنی وراثت کے یہ حقدار بن جائیں گے، اتنے ان کے حقوق اللہ کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں۔ تو وہ تو اعلیٰ حقوق ہم نے پڑھے، تو اس حدیث مبارک میں ادنا حق بتایا گیا کہ پڑوسیوں کا کم از کم یہ حق تو ضرور ہے کہ وہ تمہاری شرارتوں سے محفوظ رہیں، یعنی تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ملے ان پڑوسیوں کو۔ اگرچہ تم ان کو تحفے تحائف نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات نہیں بڑھا سکتے، کم سے کم یہ تو ضرور کرو کہ پڑوسی تمہارے جھگڑے سے، تمہارے فتنے سے، تمہاری شرارتوں سے بچ جائیں۔ اور حدیث کے جو دوسرے اس میں فرمایا کہ مسلم کی روایت میں ہے لا يدخل الجنت، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا یا وہ شخص کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو تو وہ اتنے برے انجام کو پہنچ جائے گا کہ وہ شخص جنت میں ہی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس قدر جو ہے بہتر رویہ رکھنے کا فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے رویے کس طرح سے ہو، تو اسلام نے اس کے بارے میں ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشات متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتیں اپنے پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا ایک حور ہی ہدیہ بھیجے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہدیے دیتے رہنا چاہیے۔ امیر اپنی شایان شان ہدیہ دے اور غریب ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں کیا ہدیہ دوں۔ تو مبالغے کے طور پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ بکری کا کھر ہی دے دو۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہنے دینا چاہیے. تو اس میں جو خاص عورتوں کو مخاطب کیا تو اس لیے کہ عورتوں میں عموماً یہ عادت زیادہ ہوتی ہے کہ ایسا ہدیہ کیوں دے دیا. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تو یہاں پہ عورتوں کو یعنی یا نساء المؤمنین کہہ کر خطاب فرمایا. ایک جگہ مؤمنین ہے اور ایک جگہ مسلمات آیا. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْزِرَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو. اللہ کی قسم میں اس مسئلے کو تم پر مسلط کر کے رہوں گا. اس میں جو فرمایا خشبہ اضافت اور جمع کے ساتھ مروی ہے، نیز تنوین کے ساتھ بصورت افراد بھی مروی ہے. وَقَوْلُهُ مَا لِي أَرَاكُمْ یہ کا مطلب ہے کہ تعجب ہے کہ میں تمہیں اس سنت سے منہ پھیرنے والا دیکھ رہا ہوں، یعنی تم اس سنت سے اعراض کر رہے ہو. تو اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے دیوار میں کیل گاڑنے سے دوسرا پڑوسی اس کو منع نہ کرے. یہ حکم بعض کے نزدیک مستحب ہے اور بعض نے کہا یہ واجب ہے. تو عموماً یہ صورتیں جو ہیں دیہات میں پیش آتی ہیں جہاں پر دو پڑوسیوں کے درمیان ایک ہی پختہ دیوار ہوتی ہے، تو دونوں پڑوسیوں کی الگ الگ دیواریں نہیں ہوتی. تو اب اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کیل یا لکڑی گاڑنا چاہے تو اسے منع نہ کرو. یعنی اس میں بھی پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے کہ ان کا اس قدر خیال کرو کہ اگر وہ اس میں کیل وغیرہ گاڑ رہا ہے تو تمہیں تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے اپنے پڑوسی کے لیے، تو اس کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر لو. وَعَنْهُ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی. تو اس میں ہم اس کے پہلے حصے میں کہ فلا یؤذی جارہ یعنی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، تو اس میں ہم گزشتہ جو حدیث گزری ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے یعنی اس کو اپنی شرارتوں سے اور اپنے جھگڑے سے محفوظ رکھے، اس والی تشریح کو ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے کہ یہ ادنا درجہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کے جھگڑے سے محفوظ رہے. پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ یعنی اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث میں مہمان کی ضیافت کا حکم ہے. تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس سے کشادہ روئی خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور اس سے نرم گفتگو کی جائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک الوداع کہنے جائے، تو یہ بھی مہمان کا اکرام ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی بات کہے تو اچھی کہے یا پھر خاموش رہے. تو اس میں یہ کہ اپنے گفتگو جو ہے وہ عمدہ اور اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ
زبان کی وجہ سے یا تو ہم جنت کے دروازوں میں جنت میں داخل ہو جائیں گے یا پھر جہنم کے گڑھے میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جو چیزیں داخل کرنے والی ہیں ان میں سب سے اہم منہ یعنی زبان اور شرمگاہ ہے۔ تو اس لیے خاص خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہماری گفتگو ہے تو وہ کس طرح کی ہے۔ اگر تو ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دے تو ٹھیک، اگر ہماری گفتگو اس طرح کی نہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں، اپنی گفتگو کو روکے رہیں، اپنی زبان کو بند رکھیں بلکہ خاموش رہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک میری دو ہمسائیں ہیں، تو میں کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جن کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ دیتا رہے۔ اگر یہ استطاعت نہیں کہ سب کو ہدیے دے تو وہ یہ تو کم از کم کرے کہ جس پڑوسی جو سب سے قریب پڑوسی ہے اسے کچھ نہ کچھ دے دے، یعنی جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبی وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجاری، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ خیر کرے۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس میں بہترین دوست جو فرمایا تو وہ ہوگا جو اس کے دین اور دنیا تمام کاموں میں اس کی مدد کرے، اسے نیک کاموں کی ترغیب دے اور غلط کاموں سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ تو اسی طرح پڑوسیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ بہترین پڑوسی تو وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرے، یعنی اس کے ایک تو جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ تحفے تحائف، تو یہاں پہ یہ ہے کہ خیر خواہی سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی دینی اعتبار سے بھی اسے اچھے کاموں کی ترغیب دیتا رہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب میں سے ہے کہ اس کا کشادہ گھر ہو، اچھا پڑوسی ہو اور اچھی سواری ہو۔ تو اچھا پڑوسی ہونا نعمت ہے، تو خیر خواہی سے مراد یہ ہوگا کہ پڑوسی کے دنیا اور کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اس کو نیک کاموں کی طرف لے کر جائے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا رہے، تاکہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اپنے پڑوسی کا خیر خواہ بنے، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنے۔ تو اس میں ہم نے پڑوسیوں کے متعلق احادیث پڑھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔